بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق. سال 2025 گزر گیا، 2026 کا آغاز ہو گیا ہے. بڑا ہی ہنگامہ خیز سال رہا 2025. پاکستان کے حصے میں بہت سی کامیابی آئی. پاکستان نے ایک اعلیٰ قسم کی شکست فاش دی اپنے روایتی حریف بھارت کو، اور ملیٹریلی پاکستان کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی. پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا عہدہ ملا. آئینی ترمیم کے بعد وہ چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف بن گئے. پاکستان کی فوج کو دنیا میں بڑی عزت ملی. پاکستان کو بحیثیت ریاست بہت زیادہ عزت ملی. اس کے وقار میں بے پناہ اضافہ ہوا. شہباز شریف صاحب کی کوششوں سے پاکستان ڈپلومیٹکلی جو آئسولیشن کا شکار تھا، وہ آئسولیشن سے نکل کر اب ایک سینٹر سٹیج کے اوپر آ گیا. دنیا میں جو سپر پاور ہے امریکہ، امریکی صدر اس وقت پاکستان کے فیلڈ مارشل کے گرویدہ ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی ان کا ایک اچھا تعلق ڈیولپ ہو چکا ہے. پاکستان کے اندر 2026 کیسا ہوگا؟ 2025 میں جو کچھ ہوا، کیا ایسا ہی سیاسی اعتبار سے آگے رہے گا یا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آج میرے ساتھ پاکستان کے نامور صحافی اس پروگرام میں موجود ہیں، جن کا تجزیہ اور تبصرہ آپ ہمیشہ سننا پسند کرتے ہیں، جن کے پاس خبریں بھی ہوتی ہیں اور بہت سے سوالوں کے جوابات بھی. میرے ساتھ اس وقت پینل میں محمد مالک صاحب موجود ہیں. جی جناب مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. رؤف کلاسا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہردل عزیز اسار رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور علینا شگری صاحبہ بھی اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں. محمد مالک صاحب، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سال 2026 پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھی خبر لائے گا؟ مجھے تو بڑا مشکل لگ رہا ہے. کوئی گراؤنڈ پہ تو کوئی ایسی چیز چینج نہیں ہو رہی، بلکہ مجھے تو اور سختیاں لگ رہی ہیں. مجھے تو لگے گا اور کنوکشنز بھی آئیں گی. May 9 کا امپیکٹ بہت زیادہ ہمیں نظر آئے گا. سو کوائٹ فرینکلی مجھے تو کوئی پارٹی کے انتشار بھی آپ کے سامنے، سو مجھے تو 26-25 سے سخت ہی لگتا ہے. جناب شامی صاحب، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ نیا سال پی ٹی آئی کے لیے خوشخبری لا بھی سکتا ہے اور لانے سے انکار بھی کر سکتا ہے. اس کا انحصار پی ٹی آئی کے اپنے رویے پر ہے. اگر عمران خان صاحب اپنی حکمت عملی پہ نظر ثانی کرتے ہیں اور اپنے سوشل میڈیا کو لگام ڈالتے ہیں اور حالات کو بہتر کرنے کا عزم کر لیتے ہیں، تو میرا خیال ہے پھر ان کی مشکلات میں کمی ہو سکتی ہے. اور رانا صلاح اللہ نے جو تجویز پیش کی ہے کہ پانچوں بڑے ان کی ملاقات ہو جائے، یعنی صدر آصف علی زرداری، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور ہمارے عمران خان صاحب، اب یہ اگر مل بیٹھیں تو اچھی بات ہوگی. اب ظاہر انہوں نے جب تجویز پیش کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آمادگی تو ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ بات چیت جو ہے اس کو نتیجہ خیز بنایا جائے. تو بہرحال اب خان صاحب کی اپنی حکمت عملی پر بھی اس کا انحصار ہے. نیازی صاحب، آپ کا اوپینین کیا مختلف ہے یا آپ جو اس سے پہلے اوپینین آیا ہے اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی کے لیے کیا خوشخبری لانی ہے، میرا نہیں خیال کہ سال کا کچھ فرق پڑے گا. ایک کنٹینیوٹی چل رہی ہے، اور جو آج کے دن تحریک انصاف کے لیے میں مشکلات تکالیف دیکھ رہا ہوں، تو 26 میں بھی کم نہیں ہوگی. ہاں، اگر کوئی ڈراسٹک تبدیلی ہوئیں اور کوئی جو ان کے بیانیے میں ایک تبدیلی آئی، جو فی الحال تو کوئی اس کے آثار نظر نہیں آ رہے کہ بیانیے میں تبدیلی آئے، تو ایک جو ان کے بارے میں جو کچھ طے ہو چکا ہے ہمارے مقتدرہ کے یا طاقتور حلقوں کے اندر، تو اس کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ وہاں بھی تو ایک ادارے کا فیصلہ ہوتا ہے. اسار رانا صاحب، اتفاق رائے ہوگا آپ کا بھی یہی اوپینین ہے یا مختلف ہے اس سے؟ جو مجھے بظاہر نظر آتا ہے کہ 2026 میں بھی بظاہر پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھی خبر ابھی تک نہیں ہے. اور جو مجھے سیٹ اپ نظر آ رہا ہے، اس سیٹ اپ میں تو مجھے اگلے کئی سال پی ٹی آئی کے لیے کوئی بہتری کی خوشخبری نظر نہیں آ رہی. یہ ضرور ہے کہ ایک سکرپٹ ہم بنا رہے ہوتے ہیں، ایک سکرپٹ اللہ لکھ رہا ہوتا ہے. اور میں نے پاکستان دیکھا ہے، نہونیوں کا ملک ہے، یہاں پہ ایسے کام ہو جاتے ہیں جو کوئی توقع نہیں کر رہا ہوتا. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک بندہ گیا، فارغ مک گیا، ہمیشہ کے لیے ڈن
اینڈ ڈسٹڈ, اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہی بندہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اور وہ اوپر جا کے سب سے بیٹھ جاتا ہے. تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. کلاسا صاحب, آپ اس سوال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو آپ کا تجربہ ہے, آپ کے نزدیک اس کو کیسے اسیس کریں گے اس معاملے کو؟ آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ابھی کوئی آپ کو ایسی کوئی بریک تھرو ہوتے لگ نہیں رہا. جب آج ہم بات کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, جیون حکومت کے درمیان کوئی چھوٹی سی بھی آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہی. کوئی وہ کیا کہتے ہیں, گڈ ول, کوئی جسچرز ہوتے ہیں, کوئی سی بی ایم ہوتی ہیں کہ تھوڑا سا کوئی لفظ جو ہیں وہ ذرا ملائم ہو جاتے ہیں یا تھوڑے سے سافٹ ہو جاتے ہیں, بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کو سختی نظر آ رہی ہے. وہ عمران خان صاحب کے ٹویٹس ہوں, اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہو, ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس وہ آپ نے سن لی, اس پرائم منسٹر صاحب ہوں یا ان کے وزیر ہوں یا کے پی کے چیف منسٹر یا ان کے ایڈوائزر, یا وہاں پنجاب میں دیکھیں آپ کے مریم نواز صاحبہ کے وہ جو وزیر وغیرہ, جس طرح کی وار آف ورڈز ہم نے ریسنٹ دنوں میں دیکھی ہے, اس سے تو کہیں نہیں لگتا کہ علینا شکری صاحبہ, کیا آپ بھی یہی منظرنامہ دیکھ رہی ہیں یا اب آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ پا رہی ہیں؟ سال 2025 تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی ریلیف یا کوئی خوشخبری نہیں لے کر آ سکا, اور جس قسم کا ہم نے پیٹرن دیکھا وہ اگرچہ نظر آ رہا ہے, زمینی حقائق کو آ کر مد نظر رکھا جائے تو حالات اسی طرح سے پرولونگ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. گزشتہ سال ایک مطلب کیا بات ہو رہی ہے کہ ایک اور سال عمران خان صاحب کا جیل میں گزر گیا, ایک اور سال پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کا اسٹرگل کرتے ہوئے اس کی انٹرنل فائٹس, اختلافات, کنفیوژن کی نظر ہو گیا. ایک اور سال جو کہ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان اور ان کی فیملی, ان کا اڈیالہ جیل کے باہر صرف اور صرف وہ مطالبہ کرتے گزر گیا کہ ان کی ملاقاتوں میں ایک ڈسٹرپشن نہ آئے. سو نظر بظاہر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات نہ پچھلے سال کم ہوئی تھی اور نہ اس سال کوئی کم ہونے کے آثار نظر آتے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب اور جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات ہیں اس میں ہمیں زیادہ تناؤ آتا ہوا دکھائی دیا اوور دا ٹائم, اور اس میں بھی کوئی پاسبلٹی اگرچہ نہیں نظر آتی ایز آف ناؤ کہ کہیں بھی کوئی گنجائش پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دے. تو معاملات ہمیں وہیں کے وہیں نظر آ رہے ہیں. مالک صاحب, حکومت کا دعویٰ یہ رہا ہے کہ معاشی اشاریے بہتر ہو گئے ہیں, جو حکومت میکرو اکنامک فگرز کو کوٹ کرتی ہے, لیکن ناقدین یہ کہتے ہیں کہ کوئی میجر چینجز نہیں آئے. جن اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کی گئی تھی وہ اب تک نہیں لائے جا سکے. تو سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کا دعویٰ درست ہے یا ناقدین درست کہہ رہے ہیں؟ نہیں, آئی تھنک کرٹکس آر رائٹ. دیکھیں میگا انڈیکیٹرز تو ٹھیک ہے, اسٹیبلائزیشن تو منیب ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے بہت فیکٹرز ہیں. اب آپ دیکھیں اس میں رول اوورز ہیں, جو فورن لینڈنگ ہے, چائنا, سعودی عربیہ, دوسرے ان کے رول اوورز ہیں, آپ کی ایکسپیٹ انکم بڑی ہے, آپ کی گروتھ کہاں پہ ہے, آپ کی امپلائمنٹ کہاں پہ ہے. جو انہوں نے فگرز دیے تھے لیبر سروے کے, وہ فگرز بھی ڈاکٹرڈ فگرز تھے. یہ بتا رہے ہیں ان امپلائمنٹ 7.2 ہے, وہ 25-26% ہے. انفلیشن بھی کویشچنیبل ہے. اکانومی عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل اسٹیگنٹ ہے, بلکہ آن اے ڈاؤن ورڈ سلوپ ہے, تو وہ اچھی خبریں نہیں ہیں. شامی صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے معاملے کو؟ یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ معیشت میں کوئی بہتری نہیں آئی. بہتری تو یقیناً آئی ہے, کہ استحکام پیدا ہوا ہے اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور ایک ہر چیز اسٹیبلائز ہوئی ہے. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ دیکھیے وہ یعنی چوکڑیاں بھر رہی ہے, اور ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہر چیز درست ہو گئی ہے یہ بھی غلط ہوگا. تو بہت سی چیزیں درست ہونی اور بہت سے کام کرنے ہیں اور کمر ہمت باندھ کر آگے بڑھنا ہے. تو اگر اسی رفتار سے ہم نے اپنا سفر جاری رکھا تو پھر ہماری مشکلات میں کمی واقع ہو سکتی ہے. لیکن اگر درمیان میں کوئی رخنہ پڑ گیا اور کوئی رکاوٹ آ گئی تو پھر حسب معمول ایسا ہی ہوگا کہ ہم پیچھے کی طرف سفر شروع کر دیں گے. اسارانہ صاحب, اتفاق رائے ہوگا آپ کا بھی یہی اوپینین ہے یا مختلف ہے اس سے؟ یہ جو معیشت کی بہتری کے دعوے ہیں اس پہ میں کچھ آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو 2.62 کروڑ کے قریب بچے اسکول سے باہر ہیں, شرح خواندگی ہماری 60% ہے, یہ بھی سارا کچھ ملا ملو کے. پھر پاکستان ڈیفالٹ رسک میں کمی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پہ, یعنی ہم ہیں ابھی لائن کے اندر ہی. پھر آپ اندازہ کر لیں کہ رول آف لا میں ہم 142 میں سے 130ویں نمبر پہ ہیں,
آزادی اظہار رائے میں 180 میں سے 152 پہ. تو یہ آپ پھر وہ ہمارے برین ڈرین آپ دیکھ لیں کہ کس حوالے کتنا بڑھ گیا ہے. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارا ایک عام آدمی ہے, میں یہ فگر شکر نہیں مانتا, ایسے فگر تو میں کئی عرصے سے میں بجٹ تقریروں میں سنتا آ رہا ہوں, لیکن ایک غریب آدمی کی زندگی جتنی اس وقت مشکل ہے تکلیف میں نے اپنے پوری زندگی میں نہیں دیکھی. کلاسا صاحب, آپ اس سوال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو آپ کا تجربہ ہے, آپ کے نزدیک اس کو کیسے اسیس کریں گے اس معاملے کو؟ وہ کہتے ہیں سچائی کہیں درمیان میں ہوتی ہے, ایک اپوزیشن کا سانچہ ہے, ایک حکومت کا سانچہ ہے, اور ایک اصل سانچہ ہے. تو اصل سچ تو یہ ہے کہ ان کی اگر ریمیٹنسز بہتر ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ایکسپورٹ کا وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی پہلے سے انڈیکیٹرز ان کو بہتر ہیں. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ایک کامیابی ہے, اس کو آپ مصنوعی کہیں, اس کو آپ جو بھی کہیں, کہ وہ ڈالر کو انہوں نے ایک جگہ پہ قائم رکھا ہے, 280-81 روپے پہ رہا ہے. اس سے بڑا فرق پڑتا ہے ڈالر کی, کیونکہ ڈالر جو ہے آپ کی اس وقت ساری اکانومی جو ہے وہ ڈالرائزیشن ہو چکی ہے, پیٹرول, آئل, آپ کے امپورٹ. لہذا جب آپ اس کو روکتے ہیں پیسے کو اس کے اگینسٹ ڈالر کے, تو وہ پھر مہنگائی کہیں نہ کہیں پہ بریک اس کو لگتی ہوتی ہے. اگرچہ لوگوں کی تو کبھی بھی جب ڈالر 110 روپے پہ تھا تو بھی لوگ اس وقت مہنگائی کا رونا روتے تھے, 150 پہ, 180 پہ, 200, 300, پھر 280. مطلب ہم لوگ تو کبھی مطمئن نہیں ہوتے, کیونکہ ہمیں تو یا منیمم چیزوں پہ چاہیے ہوتے. سو انڈیکیٹرز جو ہیں وہ حکومت تو یہی کلیم کرتے ہیں کہ اسٹیبلٹی مطلب آئی ہے, ان کا خیال ہے. اپوزیشن نہیں مانتی, وہی والی بات ہے, فیک ہے. اور اوورآل میں سمجھتا ہوں جو میرے نزدیک تھوڑی سی کامیابی ہے ان کی, وہ ریمیٹنسز بڑھی ہیں, ایکسپورٹ بڑھی آپ کی, اور پلس آپ کی یہ جو ہے آپ کا ڈالر جو ہے نا وہ سٹیبل ہوا ہے. علینا شکری صاحبہ, کیا آپ بھی یہی منظرنامہ دیکھ رہی ہیں, یا اب آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ پا رہی ہیں؟ حکومت کے دعوے ہمیں کافی عرصے سے نظر آ رہے ہیں. ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ملک میں تمام جو سرمایہ کاری ہے اس کے ریکارڈز توڑ دیے جائیں گے. باہر سے بیٹھا جو سرمایہ کار ہے وہ ملک میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے بیتاب ہے. عوام کے لیے ہم ریلیف دینے کے لیے 2022 میں ہم نے جس طرح سے دیکھا تھا وہ مہنگائی مارچ کیا گیا تھا, اس وقت کی اپوزیشن جو کہ آج کے ہمارے حکمران ہیں, بہت دعوے کیے گئے. لیکن ان 3 سالوں میں, کیونکہ کلیکٹیولی تو ان کے پی ڈی ایم کا پہلا دور اور پی ڈی ایم کا اب یہ دوسرا دور ہے, اس میں عوام کے لیے اگر واقعی میں ہمیں معیشت بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی تو اس کے ثمرات عوام تک پہنچتے ہوئے بھی دکھائی دیتے. اگر اس ملک میں 45% سے زائد آبادی سطح غربت کے نیچے رہ رہی ہو, تاریخی افراط زر کی شرح آپ کو نظر آئے, تاریخی مہنگائی, تاریخی آپ کو بے روزگاری اس ملک میں نظر آ رہی ہو, 1 کروڑ 20 لاکھ نوجوان آپ کا اس ملک میں فارغ بیٹھا ہو, آپ نوکریاں نہیں دے سک رہے ہوں. سو یہ ہمیں تمام وہ اشاریے ہیں, تمام وہ نمبرز ہیں, تمام وہ سٹیٹس ہیں جو کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری معیشت میں بہتری نہیں آ رہی. محمد مالک صاحب, عمران خان صاحب کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ سال 2026 کے اندر وہ رہا ہو پائیں گے, یا پاکستان تحریک انصاف سے انہیں ایفیکٹولی مائنس کر دیا جائے گا؟ نہیں, مائنس تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا. ان کی کوشش یہ ہے کہ بس باکس ٹن رکھیں عمران خان اندر رہیں, انکمیونیکاڈو رہے, پارٹی اسی طرح تتر بتر رہے. لیکن مائنس کا تو تجربہ کر لیا تھا نا, جب آپ نے جہانگیر ترین کو اور دوسروں کو بنا کے پارٹی بنائی تو نظر آ گیا کہ اس سے بڑا لیڈر تو کوئی نہیں ہے ان کے پاس اس وقت. تو جہانگیر ترین نہیں بک سکے تو اور کسی کو کیا بیچیں گے آپ؟ یہ تو کلیئر ہے کہ پی ٹی آئی از عمران خان از پی ٹی آئی. تو جہاں تک ان کی سپورٹ ہے, ووٹر سپورٹ, وہ انٹیکٹ ہے. ایجوکیشنل ان کا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کسی کو فکر نہیں ہے. انٹرنیشنل پریشر کوئی نہیں ہے, ڈومیسٹک پریشر کوئی نہیں ہے. سو عمران خان مائنس کوئی نہیں ہوں گے, لیکن انہوں نے اس وقت پوری پی ٹی آئی کی پالیٹکس کو ایک مائنس کے خانے میں رکھا ہوا ہے. اور یہ اس میں مجھے بھی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. پی ٹی آئی کی پالیٹکس کے جو پولیٹیکل بڑے نام ہیں وہ irrelevant خود خان صاحب نے کیے میں. تو اب گوہر خان سے تو آپ ایکسپیکٹ نہ کریں گے, گوہر خان صاحب اس لیول کے لوگ آ کے کوئی انقلاب لے آئیں گے یا چیزیں لے آئیں گے. سو یہ مجھے تو بھی لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے انفارچونیٹلی ایسے ہی چلے گا ابھی جیسے ہم چل رہے ہیں, انلیس کوئی انفورسین بڑا ایونٹ ہو, وہ تو آپ نہیں کچھ کہہ سکتے. جو اس وقت زمینی حقائق ہیں اس میں مجھے کوئی میجر چینج نظر نہیں آ رہا. جناب شامی صاحب, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے معاملے کو؟ دیکھیے, مائنس تو بہت سیاست میں بہت مشکل سے ہوتا ہے کوئی, اور اپنے یعنی اپنے آپ کو کوئی خود مائنس کر لے تو اور بات ہے. اور ابھی تو کسی سے سیاست سے کسی کو مائنس کرنا کسی سرکاری حکم کے ذریعے سے یا خواہش کے ذریعے سے وہ تو ممکن نہیں ہوا. بہرحال دیکھتے ہیں
जो अल्लाह को मंजूर है, जो हालात आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा। तो हमारी दुआएं तो ये हैं कि पाकिस्तान में सब लोग जो हैं एक दूसरे को तस्लीम करें, एक दूसरे का एतराफ़ करें, एक दूसरे को स्पेस दें, और जो जमहूरी ममालिक में जिस तरह होता है उस तरह यहाँ भी एक नॉर्मल जमहूरी प्रोसेस चले। न्याय साहब, आपका ओपिनियन क्या मुख्तलिफ है या आप जो इससे पहले ओपिनियन आया है उससे एग्री करते हैं? अगर उन्हें विश लिस्ट पूरी कर दी तो ज़ाहिर है कि शायद फिर कोई आसूदगी हो, कोई उनको रिलीफ मिल जाए। और अगर जो आजकल की सूरत हाल है तो मुक़्तदर के लिए भी, और शायद इमरान को भी ये सूट करती है। वो ज़मीर जाफरी साहब का बड़ा अच्छा एक शेर है कि मेरी बीवी कब्र में लेटी है जिस हंगाम से, वो भी है आराम से, मैं भी हूँ आराम से। तो मेरा ख्याल है दोनों को ये सूरत हाल भी सूट करती है। इमरान खान को अब भी सूट करती है तो वो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट को भी सूट करती है तो उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब रिहाई तो जो है ना दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। इसाराना साहब, इत्तफाक राय होगा आपका भी यही ओपिनियन है या मुख्तलिफ है इससे? इमरान खान रहा होंगे या नहीं होंगे ये तो मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर पाकिस्तान में अदालतें काम कर रही होती तो मैं यकीनन बड़े एतमाद से बता सकता था कि वो रिहा हो सकते हैं या नहीं हो सकते। लेकिन बदकिस्मती से हमारी अदालतें जो हैं उनके जजेस तो खुद बेचारे इंसाफ तलाश करते करते इस्तीफ़े देने पे मजबूर हो गए। तो मैं इमरान खान की रिहाई के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कि माइनस तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान को माइनस करना मुमकिन ही नहीं है। अगर ऐसा होना होता तो 4.5 साल में इमरान खान माइनस हो चुका होता। आज भी वो उतना ही रेलेवेंट है जितना पहले, बल्कि उससे ज़्यादा रेलेवेंट है। आज भी हम जब बात करते हैं, हम ये प्रोग्राम करते हैं, तो इमरान खान के बगैर कोई प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सकता। आपने इमरान खान को माइनस करके मंडियां दे पाओ दे होते, अगर प्रोग्राम करना है गड्ढे प्याज पे करना है, थोम पे करना है तो कर लें, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान पे बात करनी है तो फिर इमरान खान को माइनस नहीं कर सकते आप। क्लासा साहब, आप इस सवाल को कैसे देखते हैं? जो आपका तजर्बा है, आपके नज़दीक इसको कैसे असेस करेंगे इस मामले को? मेरा ख्याल इमरान खान साहब अगर टेक्निकली देखा जाए तो इमरान खान साहब इस वक्त तो माइनस ही हैं। वो ना वो पार्टी के वो बानी, वो खुद को बानी कहना शुरू हो गए, बानी कहा जाता है उनको, पार्टी का चेयरमैन तो नहीं कहा जाता। पार्टी के चेयरमैन जो है बैरिस्टर गौहर हैं, और वही पार्टी को ऑन पेपर से वही चला रहे हैं। बेशक वो खान साहब भी बाहर बैठ के जेल के अंदर से चला रहे हैं, अलीमा खान साहबा बाहर से चला रही हैं, लेकिन टेक्निकली ऑन पेपर्स तो बैरिस्टर गौहर जो है पार्टी के चेयरपर्सन। सो खान साहब पार्टी के हद तक अगर देखा जाए ऑन पेपर्स तो खान साहब तो मैनेस हो चुके हैं। जैसे किसी दौर में आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मैनेस हो गए थे। सो वो चीज़ अपनी जगह पे वो एक जगह सेटल हो गई। अब ये कह रहे हैं कि आपके 2026 में खान साहब रिहा होंगे। अभी तो खान साहब की रिहाई के कोई चांसेस नहीं नज़र आ रहे। रिहाई के 2-3 चांसेस हो सकते थे। एक तो ये हो सकता था इतनी ज़्यादा मास मूवमेंट जहाँ पे होती, वो जो उस पर आपको जब सलमान अकबर राय साहब कहते 10 लाख बंदा बाहर आ जाए, फिर इनकलाब आ सकता है, तो फिर आपको रिहाई मिल सकती है। स्ट्रीट मूवमेंट से तो कोई रिहा नहीं हो, लेकिन खान साहब के जहन में है कि शायद मैं रिहा हो सकता हूँ। लेट्स सी। एक चीज़ वो इंडिकेटर भी नहीं है। दूसरा इंडिकेटर ये था कि जनाब की हुकूमत के साथ आपका डायलॉग कोई ऐसा कोई मीनिंगफुल चल रहा हो और बात आपको कोई ब्रेक थ्रू कोई नज़र आ रहा हो, दोनों साइड्स पे कोई ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी हो इमरान खान साहब की और हुकूमत की भी। एस्टैब्लिशमेंट से 3 प्लेयर्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत है और इमरान खान साहब। बल्कि देखा जाए तो 2 ही हैं, फ़ौज है और इमरान खान साहब। उनके दरमियान ब्रेक थ्रू होने जो मुझे उनकी पोजीशनिंग से लग रहा है दोनों साइड्स पे कोई लचक नहीं है, सो वहाँ पे भी कोई चांस नहीं है। एक तीसरी भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी जो अभी तक हमें नज़र नहीं आई पिछले 3 सालों में जब से खान साहब आलमोस्ट जेल में हैं, वो है इंटरनेशनल दबाव। आपको याद होगा जैसे मतलब नवाज शरीफ साहब के लिए अमेरिकन और सऊदीज़ आ गए थे, उसमें कतरी या उसमें लेबनान वगैरह भी उसमें शामिल हो गए थे। बेनज़ीर भुट्टो साहब के जनाब मुशर्रफ के साथ कराना था तो उसको NRO कराने के लिए अमेरिकन और उसमें बरतानवी वो डिप्लोमेट्स जो हैं वो आ गए थे। सो जो इमरान खान साहब को डिसएडवांटेज है कि आलमी लेवल पर इन पर कोई ऐसा कोई लीडर या मुल्क नहीं है जो पाकिस्तानी को एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत पे दबाव डाले और इनकी रिहाई के लिए रोल अदा करे। वो 3-4 ममालिक हो सकते थे, चाइना है, सऊदीज़ हैं, अमेरिकन हैं, तो उनकी तरफ से तो कोई इमरान खान साहब के लिए हमें कभी भी कोई बयान भी नज़र नहीं आया। सो ये तीनों वो इस वक्त अगर आप इनको फैक्टर्स को देखें तो फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि खान साहब की रिहाई। लेकिन वही वाली बात कि ऑल ऑफ सडन एनीथिंग कैन हैपन इन पाकिस्तान, वो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। अलीना शिकरी साहब, क्या आप भी यही मंजरनामा देख रही हैं या अब आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी देख पा रही हैं? मेरे ख्याल से इमरान खान साहब के रिहा होने की बात को एक तरफ रख देते हैं। पार्टी से माइनस होना अगर इतना ही आसान होता
تو ہمیشہ یہ 3 سال کے اندر ہوتا ہوا دکھائی بھی دے دیتا. بہت کچھ حربے ہتھ کنڈے اور بہت ایسے میجرز لیے گئے کوئرسو ٹیکٹکس کے ذریعے ان کی پارٹی کو کرش کرنے کی بھرپور کوششیں. پچھلے سال کے آخر دن تک ہم نے یہی کچھ دیکھا, لیکن باوجود اس کے وہ پارٹی اپنی جگہ انٹیکٹ ہے. نہ صرف وہ پارٹی انٹیکٹ ہے, عمران خان صاحب خود بھی جیل سے بیٹھ کے وہ تمام تر پارٹی کے فیصلے وہ خود کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کب تبدیل کرنا ہے, کس کو لے کر آنا ہے. گنڈاپور صاحب کو جب وہ ریپلیس کرنے کی بات کرتے ہیں تو ایک دن کے اندر یہ پوری موو ہمیں ایگزیکیوٹ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے, اور گنڈاپور صاحب اس پہ ایک لفظ بھی نہیں کہتے ہیں. سو عمران خان صاحب کی جو گرفت اور گرپ ہے آن ہز پارٹی, وہ ابھی بھی اتنی ہی مضبوط ہے جیل سے اندر بیٹھ کے. اور پارٹی کے فیصلے ہو, پارٹی کی جو قیادت میں کس طرح کی تبدیلی ہو, کس نے لیڈ کرنا ہے, کس کو چیلنج دینا ہے, کس کو اسٹریٹ موومنٹ کی کال کے حوالے سے تیاری کرنے کے حوالے سے جو ہدایات ہیں وہ جاری کرنی ہے, وہ سب جیل سے بیٹھ کے عمران خان صاحب خود اکیلے کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی فیصلے نہیں کر رہا, اور ان کے علاوہ کوئی فیصلے امپلیمنٹ کر بھی نہیں کوئی پا رہا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. تحریک انصاف نے فروری 2026 کے اندر یعنی 8 فروری کو ایک احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے کہ پہیہ جام ہوگا. حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جس طرح کا احتجاج ہوگا پھر اس کو روکنے کی تیاری بھی اسی طرح سے کی جائے گی. تو سوال یہی ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف فروری کے اندر یعنی 8 فروری کو کوئی بڑا احتجاج کر سکتی ہے؟ مالک صاحب یار ابھی تو ان کو کلیئر نہیں ہے. دیکھیں فائر برانڈ کون ہے, سہیل آفریدی فائر برانڈ ہے, مینا خان فائر برانڈ ہے. میرے شو میں پھر مینا خان نے کہا کہ جی 8 فروری جو ہے نا یہ کوئی انتہا نہیں ہے, یہ جسٹ another ڈے تحریک کے لیے شروع ہوگی, اور بھی چیزیں ہوں گی. ان کو خود بھی نظر آ رہا ہے, لاہور میں جب گئے تھے سہیل آفریدی وہاں پہ ان کو وہ ٹریکشن نظر نہیں آئی. سو دے themselves know کہ کوئی بڑا ایونٹ ماؤنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. دیکھیے پنجاب ہے جہاں پہ جب تک نہیں نکلے گی پی ٹی آئی, وہ ایک اپ سیٹ گراؤنڈز ہیں. کے پی کے اندر جو مرضی کر لیں اس کا امپیکٹ نہیں ہے. پنجاب کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بالکل انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا کس کے رکھا ہوا ہے, اور وہ خود مانتے ہیں. سو وہ جب ہم بات کر رہے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز ان کے حق میں نہیں ہے. ابھی عدالتی فیصلے اور بھی آئیں گے. ابھی 8 فروری کو ان کے چیف وپ ہیں عامر ڈوگر, ان کا بھی کیس لگ گیا ہوا ہے 8 یا 9 فروری کو. پتہ نہیں وہ بھی چیف وپ رہتے ہیں اسمبلی میں کہ نہیں رہتے. اور ابھی بڑا چیزیں چل رہی ہیں. میں تو کہا ہے 25 کے سے زیادہ, مجھے 26 زیادہ ٹف سال لگ رہا ہے, unless PTI pulls a rabbit out of a hat. اور دوسری طرف بہت بڑا اچانک دل میں تبدیلی آ جائے, جو آپ بھی جانتے ہیں, مجھے بھی نظر آ رہا ہے وہاں کوئی تبدیلی کا کوئی امکان ہے نہیں. سو گراؤنڈ پہ تو کوئی چینج کی وجہ نظر نہیں آتی مجھے. جناب شامی صاحب, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے معاملے کو؟ دیکھیے تحریک انصاف جو ہے وہ تحریک احتجاج بن کے رہ گئی ہے, اور گزشتہ 2 سال جو ہیں اور اس سے بھی پہلے سے اس نے احتجاج شروع کر رکھا ہے. جب سے عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی اس وقت سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. ابھی تک تو احتجاج نے اس کی مشکلات میں کوئی کمی نہیں کی, اور اب تو میرا خیال ہے کہ لوگ بھی تھک گئے ہیں, اس کے کارکن جو ہیں وہ بھی مطلب ہے کہ بہت یعنی مشکلات سے گزرے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی تحریک جو ہے وہ برپا ہو سکتی ہے, یا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کو کاروبار مملکت میں خلل پڑ جائے اور ہر چیز جو ہے وہ سٹینڈ سٹل ہو کر رہ جائے. ایسا امکان نظر نہیں آتا. نیاز صاحب, آپ کا اوپینین کیا مختلف ہے, یا آپ جو اس سے پہلے اوپینین آیا ہے اس سے ایگری کرتے ہیں؟ تحریک انصاف میرا خیال میں 2022 سے, اگر باقی اس کی جو اس سے قبل جو 2014 کے دھرنے, احتجاجی کالیں, ہڑتالیں, اس کو ابھی صرف نظر کریں تو 2022 سے لے کے اب تک جتنی ہڑتالیں کی ہیں, جتنی ریلیز کی ہیں, عمران خان صاحب کی 2 دفعہ ان کو اپنی جو ولولہ انگیز قیادت ہے وہ میسر رہی ہے, 25 مئی 2022 کو اور 26 نومبر 2022 کو. تو یہ ساری کی ساری بری طرح ناکام ہوئی. ایک تو کہتے ہیں ناکامی, ایک بری طرح ناکام ہوئی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ 8 فروری کو جو ابھی وہ میرا خیال موبلائزیشن کر رہے ہیں, سہیل آفریدی صاحب لاہور آئے تھے, تو میں تو ذاتی طور پہ بڑا مایوس ہوں کہ لاہور کے اندر تو کوئی ہلچل نہیں ہوتی. یہ نہیں ہے کہ جی آپ کہہ دیں کہ لاہور جو ہے وہ بہت جو ہے ابھر پڑا ہے, نکل پڑا ہے.
چاہیے تو لوگ تھے، استقبال کرتے پنجاب کے لوگ نکل کے تحریک انصاف والے، تو کوئی نظر نہیں آیا. باقی رہی حکومت، تو وہ تو میرا خیال ہے کہ حکومت ہمیشہ پینک کرتی ہے، ہمیشہ ہی خواہ مخواہ ان کے اندر جان ڈالتی ہے. کوئی نوٹس کرنے کی ضرورت نہیں. جب آپ کو تجربہ ہو چکا ہے، ہاں کوئی خدشہ ہو جی بہت کوئی بڑا نظام ہونا ہے، تو پھر آپ کریں. اسارانہ صاحب، اتفاق رائے ہوگا آپ کا بھی یہی اوپینین ہے یا مختلف ہے اس سے؟ 8 فروری ابھی بہت دور ہے، وہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی بریک تھرو ہو جائے. میں تو اس حق میں نہیں ہوں کہ پی ٹی آئی احتجاج کرے. پاکستان میں ویسے ہی معاشی طور پہ تباہ حال ہو چکے ہیں، مزید احتجاج سے ہمیں کیا مل جائے گا؟ پہیہ جام کر دیں گے، ملک کو بری طرف لے جائیں گے، تباہی کی طرف لے جائیں گے، تصادم کی طرف لے جائیں گے، تو پاکستان کو کیا ملے گا؟ پی ٹی آئی کو یہ سوچنا پڑے گا کہ تصادم سے انہیں بھی کچھ نہیں ملے گا، اور ان لوگوں کو بھی سوچنا پڑے گا جو پی ٹی آئی کو تصادم کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، کہ اس سے پاکستان کو کچھ نہیں ملنا. کلاسا صاحب، آپ اس سوال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو آپ کا تجربہ ہے، آپ کے نزدیک اس کو کیسے اسیس کریں گے اس معاملے کو؟ اب تک ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کے لیے جتنے بھی یا ایجیٹیشن ہوئی ہیں لوگوں کے لیے، یہاں پہ وہ مطلب اسلام آباد میں جرگال کی گئی ہیں، لانگ مارچز کیے گئے ہیں. اس سے پہلے مطلب عمران خان صاحب خود ہوں، افریدی صاحب ہوں، ان سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ علی مین گنڈا پور صاحب پنجاب سے کوئی بہت بڑا کراؤڈ نکالنے میں وہ اب تک تو کامیاب نہیں ہوئے ہیں. اگرچہ ان کو ووٹ ملا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پنجاب سے سپورٹ بھی ملی ہے، ووٹ بھی ملا ہے، لیکن ان کا ورکر جو ہے وہاں سے باہر نہیں نکلتا. وہ ایک نارمل لائف گزارنا چاہتا ہے. لہٰذا وہ ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ گئے تھے یہ سہیل افریدی صاحب گئے تھے، تو لاہور میں کوئی بہت بڑا بگ شو کرنے میں وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے. سو اٹس اے ویری مطلب کیچ 22 سچویشن کہ کیا وہ پہیہ جام ہڑتال اگر پنجاب میں نہیں ہوتی تو پھر تو آپ خیبر پختونخوا میں بے شک کروا لیں، آپ کا صوبہ ہے. سو خیبر پختونخوا میں ہڑتال ہو جائے، وہاں جلسہ ہو جائے، مارچ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ آ سکتے ہیں. لیکن جب تک پنجاب میں یہ کام نہیں ہوگا، اس وقت تک خان صاحب کے لیے رہائی یا چیزیں جو ہیں یا یہ پہیہ جام ہو، یہ کامیابی جو ہے وہ مشکل لگ رہی ہے. سو پنجاب میں مجھے تو اس وقت مشکل لگ رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی بہت بڑی موومنٹ ہوگی یا بہت بڑی کوئی ہڑتال یا اسٹرائک وغیرہ کامیاب ابھی ہو سکتی ہے. علینا شکری صاحبہ، کیا آپ بھی یہی منظرنامہ دیکھ رہی ہیں یا اب آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ پا رہی ہیں؟ 2024 کے 26 نومبر کے بعد سے پورا ایک سال گزرا اور ایک سال میں پاکستان تحریک انصاف کوئی مؤثر احتجاج تو نہیں کر سکی. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ ریاست کی جانب سے صرف ایک پارٹی کے ٹورڈز جو ٹریٹمنٹ ہے اس پر بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ صرف اور صرف خمیازہ اس وقت ایک پارٹی بھگت رہی ہے. حکومت کو اس بات کا ڈر ہے کہ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے پبلک کو ایک موبلائز کرنے کی طرف آ گئی، ایک ماس موبلائزیشن کی طرف آ گئی، گیلونائز کر دیا لوگوں کو، تو اس سے حکومت کے لیے پریشانی زیادہ بڑھ جائے گی. اور صرف اس وجہ سے کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے، حکومت اس بات کا بھی اندازہ رکھتی ہے کہ وہ کسی بھی طور پہ کم نہیں ہو رہی، لہٰذا کسی بھی صورت پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں دی جائے گی. ایک مختصر سا بریک ہے جی، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام میں. عمران خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ بڑے ایکٹیو رہے ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے دنیا میں اپنے والد کے لیے آواز اٹھانے کی. اگر وہ سال 2026 میں پاکستان آتے ہیں تو کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی مومنٹم وہ بنا پائیں گے؟ اس سے کوئی زمینی حقائق کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی؟ مالک صاحب دیکھیں، اگر وہ آتے ہیں اور کچھ تھوڑا سا ایکٹیو ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی اس کا فرق پڑے گا، اٹریکشن ہوگی. لیکن مجھے ایک کلیئر گیم پلان نظر نہیں آ رہا. لاہور والے جو ان کے جتنے اسیران ہیں، جس پہ فواد چودھری دوسرے کہتے ہیں جی ان کو باہر گورنمنٹ لائے، وہ ایک اچھا انفلوئنس ہوگا. آپ نے پارٹی میں سے کبھی کسی کو کہا ہے، سنا ہے کہ وہ کہیں گے ان 5 لوگوں کو لائیں؟ ہر کوئی اپنے بھی ٹرف بچا کے بیٹھا ہوا ہے. جو کرنٹ لیڈرشپ ہے ان کو یہ پتا ہے کہ اگر وہ لاہور والے 5-6 لوگ باہر آ گئے تو ان کی اہمیت کم ہو جائے گی. وہ اپنی اہمیت بچا رہے ہیں. ٹرف وار چل رہی ہے. راجہ ناصر عباس صاحب کو رائٹ دیا ہوا ہے، اچھا جی صاحب کو لپ سروس سارے دیتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سلمان اکرم راجہ صاحب کو آپ نے سن لیا، انہوں نے کہا کہ جی بات ہی نہیں ہو سکتی، ہم کریں گے نہیں، یہ مذاکرات بالکل فیوٹائل ایکسرسائز ہے. تو ان کے تو سیلف کانفلکٹنگ بیانیے ہیں نا، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی پاور کی جنگ لڑ رہا ہے. آپ مجھے بتا دیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ پیسمسٹک، مجھے جنرلی ایک کلیئر روڈ میپ نظر نہیں آ رہا. either it's fight, talk, fight, then talk, we don't know. So اپنے ان کے اتنے زیادہ فیشرز ہیں کہ گورنمنٹ کو ایک یونائٹڈ چیلنج ہی نہیں. جب تک اپنے معاملات ٹھیک نہیں کریں گے تو گورنمنٹ کو کیا پریشان کریں گے؟ پہلے اپنا ہاؤس میں آرڈر کریں گے. جناب شامی صاحب، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے معاملے کو؟
دیکھیے ان کے جو بیٹے ہیں ان کو یقیناً اپنے والد سے ملنے کے لیے آنے کا حق حاصل ہے، ان کی ملاقات بھی ہونی چاہیے جیل میں، اور ان کی بات بھی میرا خیال ہوتی رہتی ہے اپنے والد سے. اب شاید کوئی اس میں رکھنا پڑ گیا ہو، لیکن یہ آپ دیکھیے کہ ان کے بیٹوں کے پاس پاکستانی شہریت نہیں ہے. گویا انہوں نے اپنے آپ کو پاکستانی شہری کے طور پہ رجسٹر نہیں کرایا، اور ان کے پاس یعنی ویزا بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ ویزے کے لیے درخواست انہوں نے دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ برطانوی شہری کے طور پر تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکیں گے. پہلے تو ان کو اپنی شہریت جو ہے اس کی طرف توجہ دینی ہوگی. بہرحال جو بھی قانون اجازت دے ان کو حق حاصل ہے اس کے مطابق کارروائی کرنے کا اور سرگرمی جاری رکھنے کا، لیکن جہاں قانون اجازت نہیں دے گا وہاں اگر وہ آگے بڑھیں گے تو پھر مشکلات پیدا ہوں گی. نیاز صاحب، آپ کا اوپینین کیا مختلف ہے یا آپ جو اس سے پہلے اوپینین آیا ہے اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، قاسم اور سلمان پاکستان آتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میری تو رائے ہے کہ ان کو بالکل آنے دیا جائے، فیسیلیٹیٹ کیا جائے. لیکن اب کچھ چیزوں کا میرا خیال میں آپ لوگ جو ہیں اس کی گنجائش ہونی چاہیے. بہنوں کا بھائی کے لیے جذباتی ہو جانا اور وہ کہتے ہیں کیریڈ اوے ہو جانا، اس کی کوئی ہیومن ویلیوز ہوتی ہیں. خدا کے واسطے ان کا احترام کریں. بیٹوں کا باپ کے لیے تڑپنا ایک ہیومن کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، اور ان کو بالکل آنے بھی دیا جائے. اب وہ آتے ہیں نہیں آتے، میرا خیال ہے کہ اگر گورنمنٹ ان کو گارنٹی کرے کہ ان کو گرفتار نہیں کرے گی اور وہ آ کے کیا میرے نہیں خیال احتجاج کریں گے، وہ باپ کو ملنے جائے، ان کو ملنے دیا جائے، اور اس کے بعد جو بھی فیسلٹی ہے وہ دی جائے. لیکن ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ نہ آئیں. میں تو ہمیشہ سے کہتا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے. اب آگے مستقبل کے بارے میں کیا صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے، کیا کروٹ لیتی ہے، کئی نئی حقیقتیں آتی ہیں تو اس میں وہ آتے نہیں آتے. زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ آئیں گے نہیں، لیکن آنا چاہیں تو انہیں آنے دیا جائے. اور ذہن میں رکھیں کہ بہنوں کے لیے ان کے عمران خان صاحب کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے لیے ذرا تھوڑا سا رولز کے اندر انسانی جو اقدار ہے اس کو اکوموڈیٹ کیا جائے. ہر بات پہ غصہ یا ہر بات کے اوپر تلخی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی کہ ہر بندے پہ نافذ کرنی ہے. پارٹی والے اگر کوئی بات سخت کرتے ہیں ان کو اور طریقے سے ہینڈل کریں. بہنیں کرتی ہیں تو ان کو تھوڑا سا فرق طریقے سے ہینڈل کریں. یہ تو میری ذاتی گزارش ہے. اسارانہ صاحب، اتفاق رائے ہوگا آپ کا بھی یہی اوپینین ہے یا مختلف ہے اس سے؟ بانی کے جو بیٹے ہیں ان کو پہلے بھی اعلان کیا تھا، اب دوبارہ بھی اعلان کیا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستان آئیں گے. وہ پاکستان آ کے کرنا کیا ہے انہوں نے؟ وہ کوئی پی ٹی آئی کا حصہ تو نہیں ہے کہ وہ اڈیالہ کے باہر جا کے اور کوئی کسی مظاہرے کی قیادت کر دیں گے، اور نہ ہی پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ اتنا انہیں کو موقع دیں گے. ماشاءاللہ رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو تسی انج کیتا تو پھر اسی انج کر دیں گے. وہ برطانیہ تھوڑی ہے جہاں پہ آپ کو مکمل آزادی ہے کہ آپ اپنے جمہوریہ کا استعمال کر سکتے ہیں. ایسے تو پھینٹا لگ جائے گا، ایکسپائری چیزیں آپ پہ پھینک دی جائیں گی. تو وہ بیچارے بچے اس جوگے بھی نہیں ہیں. حالے وہ نہیں آتے، پاکستان نہیں آتے، اور وہ باہر سے ہی بیانات کرتے رہیں گے. کلاسا صاحب، آپ اس سوال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ آئیں گے اپنے والد سے ملنے کے لیے، اور خان صاحب بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے بچے اس انوائرمنٹ میں آئیں. اور پلس وہ جو احتجاجی تحریک کی تو بات ہی اب میرا خیال ہے اب لاسٹ ایئر ہوئی تھی کہ وہ اس وقت کہا گیا تھا کہ شاید وہ آ جائیں. ایک جوش خروش بھی آیا تھا وقتی طور پر، وہ امریکہ بھی گئے تھے، لیکن اس کے بعد وہ بات وہ چپ ہی ہو گئی تھی. بلکہ ان دونوں بچوں نے انہوں نے ایک انٹرویو میں بھی ریسنٹلی کہا تھا کہ ہمیں تو برٹش یہ حکومت نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ پاکستان گئے اور وہاں پہ گرفتار ہو گئے تو ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے. اگر وہ کیا کہ دیٹ واز کلیئر وارننگ ٹو ان کے عمران خان صاحب کے بچوں کو کہ بھئی اگر آپ پاکستان جاتے ہیں اور حکومت گرفتار کر لے تو ہم کوئی بہت بڑا رول جو ہے نا وہ ادا نہیں کر سکیں گے. سو وہ برطانوی حکومت کے سپورٹ اور ڈپلومیٹک کور کے بغیر اگر آتے ہیں تو یہاں خطرات ہیں. علینا شکری صاحبہ، کیا آپ بھی یہی منظرنامہ دیکھ رہی ہیں یا اب آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ پا رہی ہیں؟ میرے خیال سے عمران خان صاحب کے بیٹوں کی جو انٹرویوز حال ہی میں آئے ہیں اس میں ایک بات تو کلیئرٹی سے یہ کہی گئی ہے کہ وہ پاکستان آنے کے لیے انہوں نے ویزا ایشوئنس کا شاید وہ منتظر ہیں، لیکن وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں اور پاکستان آ کے
کلیئرٹی سے وہ یہ بات ضرور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے ملاقات کرنی ہے، اور صرف ملاقات کے حوالے سے پولیٹیکل کوئی بھی انگیجمنٹ ایکٹیویٹی، کوئی احتجاج کا نہ انہوں نے اب تک کسی انٹرویوز میں ذکر کیا ہے، اور نہ ہی کوئی انٹینشن ظاہر کی جا رہی ہے، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان میں موجود قیادت کی طرف سے کوئی بات کی گئی ہے اس حوالے سے۔ سو جہاں تک پاکستان آنے کی بات ہے، اور حکومت بھی ایک طرف کہتی ہے بالکل پاکستان آئیں اگر انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی، جو کہ نہیں روکا جا سکتا ایز پر جیل مینول۔ آپ کسی قیدی کو اس کی فیملی سے روک نہیں سکتے، بارڈ نہیں رکھ سکتے، اور جو کہ آپ کر رہے ہیں، باوجود اس کے جیل مینول موجود ہے، باوجود اس کے کہ عدالتی احکامات موجود ہے، اس کے باوجود آپ ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے۔ لیکن جب بیٹے آئیں گے تو پھر حکومت کو کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ وہ ان کو ان کے والد صاحب سے ملنے نہ دیں۔ لیکن تحریک کے حوالے سے تو ابھی تک کوئی بات ایسے سامنے نہیں آئی ہے۔ ہمارے مہمانوں کی رائے آپ نے دیکھی جی، اس سے اتفاق کرنا نہ کرنا وہ آپ کا استحقاق ہے۔ پروگرام آپ نے دیکھا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔